نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3، جس کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی، ٹینگ جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل، جن کے اشتراک سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ کل آپ نے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے پارٹیسپینٹ کو سنا، خوبصورت آوازوں کے مالک، اور جس طرح ہمارے ججز نے ان کا رزلٹ تیار کیا، اور جس طرح ہماری عوام الناس نے فیڈ بیک کیا ووٹ کے تھرو، ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ جیسے کل میں بار بار کہہ رہا تھا اپنے ججز کی جانب جا کر کہ آج آپ کو بہت کنفیوژن کرنی ہوگی، اس کا فیس کرنا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کچھ کہ جو ججز کی شیٹس تھی وہ جب ہمارے پاس آئی، ہم نے چیک کیا تو اس میں سے کچھ بچے ایسے تھے کہ جن کا جو نمبرز تھے وہ بالکل ایکول تھے، تو فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا کہ ایک راؤنڈ ایک سائڈ پہ، دوسرا راؤنڈ دوسری سائڈ پہ، تیسرا راؤنڈ تیسری سائڈ پہ، بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ بلکہ فیصل بھائی 4 میں سے 3 بچوں کے مارکس تقریباً ایکول تھے۔ بالکل 3 بچوں کے مارکس تقریباً ایکول تھے، تو رات 12 بجے کی جو ووٹنگ ختم ہوئی تو اس ووٹنگ کی تھرو ہمیں فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی آسانی پیدا ہوئی، اور اس ووٹنگ کی بنا پر جو فیصلہ کیا گیا، کیونکہ 20% جو ہماری ناظرین کی رائے ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کے مطابق جو ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ آج ہم وہ پہلے اناؤنس کر کے پھر اس کے بعد اپنے ججز کی جانب چلیں، پھر ان سے پوچھیں گے کہ کل ان کو کس کس دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور کس کس بنا پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی بے صبری سے انتظار ہوگا، اور ان کے ساتھ جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں جو آئے ہیں کمپٹیشن میں، جنہوں نے پڑھا ہے، اور وہ ان کے لیے پھر بھی میدان اوپن ہے، پھر آئیں اور آپ پڑھتے جائیں انشاءاللہ۔ کچھ بچے ایسے جو سیزن 1 میں آئے، سیزن 2 میں بھی آئے، سیزن 3 میں بھی آئے، کچھ 2 بچے بیچ میں ایسے تھے جو سیمی فائنل میں تھے، وہاں سے ایلیمنیٹ ہوئے تھے، جو ہمارے ساتھ سفر میں نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے اس بار بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضریاں پیش کی۔ تو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ناظرین کی رائے کے مطابق اور ہماری ججز کی رائے کے مطابق جو بچہ سیمی فائنل میں ہمارے ساتھ اس سفر میں آگے جا رہا ہے، اس کا تعلق ہے ضلع پشاور سے، اور اس کا نام ہے محمد حاشر۔ آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کا کوڈ نمبر ہے 0024۔ بالکل، اور اب آپ کو لے چلتے ہیں اپنے محترم ججز کی جانب، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں محمد جواد اعوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج آپ کی کیسے ہیں؟ طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ اور یہ بتائیں کمپٹیشن دن بہ دن تھوڑا سا ٹف ہوتا جا رہا ہے؟ بالکل، کل کا تو انتہائی ٹف تھا، اور آج کے جو بچے ہیں وہ تو مزید اور بھی ٹف ہے، کیونکہ یہ سب اچھا پڑھنے والے ہیں۔ جیسا کہ کل ہمیں دیکھنے کو ملا، ہمارے 3 کنٹیسٹنٹ کے نمبر سیم آ رہے تھے، مطلب تینوں کے تینوں فرسٹ آ رہے تھے، تو ہم نے پھر عوام کی رائے بھی تو دیکھنی ہوتی ہے، تو اس بیس پہ آپ نے رزلٹ اناؤنس کیا۔ دیکھیں، یہ راؤنڈس، ایک راؤنڈ میں ایک جو پارٹیسپینٹ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرسٹ راؤنڈ میں کلاس کا پڑھا تھا، سب سے خوبصورت پڑھا تھا، اور سب سے زیادہ نمبر تھے محمد احسان کے، لیکن لاسٹ راؤنڈ میں بالکل بازی پلٹ گئی، وہ بالکل، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شاید محمد احسان فرسٹ ہو جائے، بالکل، لیکن لاسٹ راؤنڈ میں وہ ان کو بھی پتہ ہے، پوری عوام کو، ساری عوام نے دیکھا، دنیا دیکھ رہی ہے، تو وہ پھر لاسٹ راؤنڈ میں وہ اس طرح نہیں کر پائے۔ یہ کمپٹیشن ہے جس طرح لاسٹ سیزن میں، سیزن 2 میں قصور کی جو بچی تھی بہت آؤٹ سٹینڈنگ پڑھنے والی تھی، لیکن مائنس سی غلطی کی وجہ سے وہ سیمی فائنل سے فائنل کی رسائی تو نہیں ہو پائی۔ جی بالکل۔ پھر جہاں تک آلیان کی بات آتی ہے، تو آلیان اور یہ سارے سیم تھے نمبرز میں، لیکن پھر عوام کی رائے کی وجہ سے سب سے زیادہ میں پریشان ہوں آلیان کے لیے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت پڑھنے والا ہے، اور میں تو اس کے لیے بہت ہی ہم دل برداشتہ ہوں کہ آلیان کو کم از کم، آلیان کے لیے عوام کو ووٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو لے کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اچھا پڑھنے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ آج بھی کافی آج بھی مجھے لگ رہا ہے ہمیں ٹف ٹائم ملنے والا ہے آج۔ ان کے لیے، بچوں کے لیے تو ٹف ٹائم ہے، لیکن ہمارے لیے ان سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک سے ایک خوبصورت پڑھنے والا۔ کچھ تو پچھلے سال آ کے پڑھ بھی، بالکل،
بالکل آج بہت ٹف مقابلہ ہونے والا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا جواد بھائی کی گفتگو، ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا اور ججز نے بھی بتایا کہ کچھ بچوں کے 3 بچوں کے نمبر تو بالکل ہی ایکول تھے. تو ہمارے آڈینس کی جو ووٹنگ تھی اس پہ ہمیں فیصلہ لینا پڑا، اور اس پہ ہم نے بلکہ فیصلہ آج لیا. کا میرے خیال میں فیصل بھائی جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ ٹوٹلی عوام کی جو ہے رائے پہ لیا جی ہاں، گیا ہے. کیونکہ ججز کے تو نمبر ٹوٹل ایکول تھے، 3 بچے فرسٹ آ رہے تھے، اس میں برابر تھے، ایکول نمبر تھے. تو عوام کی رائے ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے، چونکہ وہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، اور ہماری جو انٹرسٹ ہوتا ہے عوام کا وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. ان کے ساتھ اب موجود ہے ہمارے پاس محمد فواد جہانزیب صابری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سنائیں کل کے کمپٹیشن کے حوالے سے کیا کیا دشواریوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں کل کا کمپٹیشن تو سب کے سامنے تھا. ہم جب کنٹیسٹنٹ آئے تھے تو تب سے ہمیں پتہ تھا کہ آج کافی مشکل جو ہے نمبرنگ ہوگی، اور ٹوٹل رزلٹ میں ہم تینوں ججز کے درمیان 1-2 نمبروں کا ڈفرینس راؤنڈ وائز چل رہا تھا. لیکن جب وہ ٹوٹل رزلٹ کو ہم نے کمپائل کیا اور نمبر ٹوٹل کیے تو اس میں 3 جو بچے تھے وہ بالکل ایکول نمبر آ رہے تھے ان کے. وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ؟ جی میں بتاؤں گا کہ عالیان عزیز نے ٹوٹل نمبر حاصل کیے تھے 113، پھر محمد احسان نے بھی 113، اور محمد حاشر نے بھی 113، اور چوتھا جو بچہ تھا وہ بھی کوئی اتنا دور نہیں تھا، انس صدیقی، اس کے 111. اچھا جی ہاں. تو یہ کمپٹیشن اتنا ٹف تھا، راؤنڈ وائز چینج ہو رہا تھا، اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا تھا، لیکن جب اینڈ پہ ٹوٹل کیا گیا تو 3 بچے برابر تھے. کل جو بات کی گئی تھی کہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان سے گزارش یہی کی تھی کہ آپ ووٹ کریں جو اچھا پڑھنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی رائے جو ہے بہت افیکٹ کرے گی ان ریزلٹس پہ. آج بھی میں دوبارہ اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ اب ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھا پڑھنے والے آ رہے ہیں، تو آپ خود بھی ذوق رکھتے ہیں سننے کا، آپ کوشش کریں کہ اچھا پڑھنے والے کو جو ہے آپ ووٹ کریں، تاکہ ایسی جو مشکل صورتحال آتی ہے جب، تو اس میں آپ کی رائے جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا بچہ فرسٹ اور آئے گا. موبائل اٹھا کر ضروری نہیں کہ آپ کی فیملی کا بچہ اس میں ہے نہیں ہے، موبائل اٹھائیں، جو اچھا پڑھ رہا ہے اس کے لیے ووٹ دیجیے. ہمارا جو یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم اپنے کو پریفر کرتے ہیں، اور چاہے دوسرے کا حق ہو بھی تو ہم اسے اس کا حق نہیں دیتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب بچے جو ہیں آپ کے اپنے ہیں، حضور کے ثنا خواں ہیں، سب آپ کے لیے برابر ہیں. تو آپ عوام سے یہی گزارش ہے کہ آپ ووٹ اسی کو کریں کہ جو حضور کی ثنا خوانی جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں کر رہا ہے. اور عموماً لوگ ہوتے ہیں کمظرفی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں حضور کی ثنا میں، حضور کے ذکر میں اگر آپ بخل کریں گے تو یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، اور اس کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اجر ملے گا یا اس کا گناہ ہوگا. حضور کی ثنا میں، حضور کے ثنا خواں کے لیے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی عزت افزائی فرمائی اپنے ثنا خواں کے لیے، کیا بلند و بالا کیا مقام عطا کیا اپنے ثنا خواں اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، نعت پاک پڑھنا جو ہے یہ اصحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، لیکن نعت کو سننا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ممبر مبارک پر بٹھایا، اپنے ممبر مبارک پر بٹھا کر تمام صحابہ کرام کو بٹھا کر پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی شان میں جو اشعار لکھے تھے وہ اشعار پیش کیے. اور یہ پھر جو ہم عموماً محفل میں جب کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، یہ بھی کہنا میرے نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی کالی کملی مبارک جو ہے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ پیش کیا تھا. جی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو حضور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ثنا خواں موجود تھے، شعراء کرام موجود تھے، لیکن بات وہیں پہ آ گئی کہ جس کا کلام یا جس کا لحن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی کا تحفہ بھی پیش کیا. تو یہی ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ اچھا پڑھنے والے کے لیے آپ ووٹ کریں. آپ کی طرف سے انعام یہی ہے کہ آپ اس کو ووٹ کریں. تو یہی میرے نالج کے مطابق کائنات میں سب سے پہلے جو شاعر تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اشعار لکھے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، جنہوں نے سب سے پہلے آپ کے بچپن میں آپ پر جو جب آپ کو محسوس ہوا تو اس ٹائم پہ آپ نے پھر ان پہ اشعار لکھے تھے. کائنات میں سب سے پہلے جو ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. پھر ان کے بعد کافی دیگر شعراء نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت
کے جو اشعار ہیں وہ پیش کیے اور وہ لکھے. تو لے چلتے ہیں. یہ ایک بارگیف ایک چیپٹر ہے, ایک پورا مضمون ہے جس کو بندہ پڑھتا جائے اور ایک سمندر ہے, نالج ہے, اور جس کو پڑھے گا تو انسان کو شعور ملے گا اور تھوڑا سا انسان کے علم کے دروازے کھلیں گے, دماغ کے دروازے کھلیں گے, تو پھر انسان کو سب کچھ پتہ چلے گا. بار کیفے اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور اس پہ گفتگو بھی کریں گے. ان فواد بھائی کے ساتھ آپ نے مختصر سی گفتگو سنی. آپ چلتے ہیں, آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محمد نیاز قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل کا کمپٹیشن تھوڑا سا مختلف تھا جی, اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ جو سلیکشن راؤنڈ ہمارا چل رہا ہے اس میں کل کا جو تھا وہ میرے خیال سے ایک فائنل کے حساب سے کمپٹیشن چلا. سب اچھا پڑھنے والے بچے تھے, مختلف شہر سے آئے تھے, اور جو بچے ہمارے ساتھ نہیں رہے تو کیا کہیں گے ان کو؟ ماشاءاللہ کل سب بچوں کی پرفارمنس زبردست تھی, ایک نے بڑھ کے ایک نے پڑھا, لیکن جو بچے رہ گئے ہیں وہ دل برداشتہ نہ ہوں, کیونکہ یہ ایک مقابلہ ہے چھوٹا سا. آگے ان کے بہت بڑے بڑے اسٹیج پڑے ہیں, ان کے آگے کہیں ایسے مواقع آئیں گے جس میں وہ اپنی پرفارمنس دکھا سکیں گے کہ ہم اور محنت کر سکیں اور وہ اس چیز کو بہتر کر سکیں. تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں, نیکسٹ ٹائم آپ آئیں اور اپنا جو ہے اظہار کریں, نعت شریف پڑھیں آپ, اور جو آپ محنت کر رہے ہیں وہ آپ جو ہے تو اس کو وہ کریں. جی ناظرین, آپ نے سنا ہمارے ججز کی مختصر سی رائے, اور جو محمد حاشر صاحب نے کل غلطیاں کی تھی, میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ بیٹا آپ نے جو ججز کی جانب سے کل آپ کو ترغیب کی گئی, جو بتایا گیا ہے تو اس کو آپ نے اپنے پلے باندھنا ہے, اپنے دل و دماغ میں ڈالنا ہے, اور جب سیمی فائنل میں آنا ہے تو ان غلطیوں کو, جو مسٹیکس تھی وہ جو معمولی سی تھی, ٹیکنیکلٹیز کی تھی, ان کو آپ نے سائڈ پہ رکھ کے مزید محنت کر کے آنا ہے, کیونکہ اب سیمی فائنل میں جو ہوگا کمپٹیشن اور بھی زیادہ مشکل ہوگا. اور وہاں پہ جیسے کل عالیان سے ہم نے پوچھا کہ کمپٹیشن میں کیا, تو انہوں نے کہا کہ پچھلے بار پھر بھی کچھ چانس بنتا تھا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, لیکن اس بار کوئی چانس نہیں. جس نے چھوٹی سی غلطی کی تو اس نے گھر جانا ہے. تو ہم تو گھر کا نہیں کہتے, لیکن اس سفر میں ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے, تو ہم دعا کریں گے کہ اچھے پڑھنے والے ہمارے ساتھ سفر میں جائے, اور جو گھر کے سفر میں چلے گئے ہیں تو آپ نے گھر میں جا کے مزید محنت کرنی اور پھر سے آنا ہے. اب آپ کو لے چلتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کی جانب, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کون کہاں سے ہمارے پاس تشریف. بالکل, ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پہ شہریار ناصر صاحب. السلام علیکم. مائک پلیز لے لیں. کیسے ہیں شہریار؟ میں ٹھیک ہوں, شکر الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا ایج ہے؟ میری 15 ایئرس. اور کب سے پڑھ رہے ہیں نعت؟ میں 6 سال کا تھا جب میں تب سے پڑھ. اور کسی سے تربیت حاصل کر رہے ہیں؟ جی میرے استاد ہیں. اچھا, استاد وقار حسین. اور فیوریٹ نعت کون سی ہے آپ کی؟ فیوریٹ نعت زمین و زماں تمہارے. اور سنتے کن کو ہے زیادہ تر آپ؟ منظور کنین شاہ صاحب کو. ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حمزہ احسان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سفر کیسا رہا؟ بہت خوبصورت. کون سے ضلع سے ہیں آپ؟ میں ضلع ایبٹ آباد سے. لاسٹ سیزن میں بھی آپ ہمارے پاس یہاں پہ موجود تھے, تو غالباً آپ سیمی فائنل تک آپ کی رسائی ہوئی تھی؟ کوارٹر فائنل تک. ٹھیک ہے. تو اس بار تیاری کیسی ہے آپ کی؟ اس میں تو اچھی ہے انشاءاللہ, کوشش کریں. اور کن کو زیادہ تر سن رہے ہیں آپ؟ سید زبی مسوشہ. اور ان سے باقاعدہ پراپر آپ تیاری لیتے ہیں؟ نہیں, سید نصیر احمد شاہ جی. اچھا, نصیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ پچھلے سال موجود تھے, سال ہم ان کو مس کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے پاس تشریف بھی لائیں انشاءاللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں عمر فاروق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ بہت بہترین گزر. اور تعلق آپ کا کس شہر سے ہے؟ پشاور سے. پشاور جگڑا سے. ٹھیک. تو آپ پراپر کسی اکیڈمی میں پڑھتے ہیں؟ جی ہم تو فیصل ہماری آپ سے جی ماشاءاللہ. اور تو تیاری کیسی ہے آج؟ بہت بہترین سر. چلیں, اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں سے نوازے اور اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ان کے ساتھ موجود ہے محمد فہد نسیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں ہری پور سے. ہری پور سے آئے ہیں. کیسا رہا سفر آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک تھا. تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی تیاری میں دقت تو نہیں ہوئی؟ نہیں ایسی بات نہیں. کیا آج سنائیں گے ہمیں؟ کس کی آمد ہے یہ کیسی زمانہ ہے. لاسٹ سیزن میں آپ کوارٹر فائنل سیمی فائنل میں رہ گئے. اچھا, سیمی فائنل میں. تو اس بار کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ تیاری فائنل کا ارادہ ہے اس بار؟ جی. اس بار تھوڑا سا راؤنڈس چینج بھی ہیں. پہلے تو پہلے 2 بچے نکلتے تھے, تو کوارٹر فائنل میں, پھر سیمی فائنل میں, پھر فائنل میں, لیکن اس بار تو ایک بچہ جائے گا جس نے سیمی فائنل میں ہی جانا ہے, اور وہاں سے پھر
फाइनल तक होगा। इस मरतबा टफ है कंपटीशन इस बार थोड़ा सा टफ है जी। तो टफ अच्छा रहेगा कि नहीं, वो पुराना पैटर्न अच्छा था? नहीं, टफ अच्छा है। टफ अच्छा है ना। चलें बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के इस फर्स्ट राउंड का। लेकिन फैसल भाई यहाँ पे आगाज़ करने से पहले एक ब्रेक का टाइम होता है और उसके बाद हम फर्स्ट राउंड का आगाज़ करते हैं। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3 और इस खूबसूरत और बाबरकत नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है नोवा सिटी टैंक जूस, ओलिविया और शमा कुकिंग ऑयल। तो चलते हैं अपने फर्स्ट राउंड का बाकायदा आगाज़ की जानिब और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं शहरियार नासिर, इनका कोड आईडी है 0025 और रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ है और सुनते हैं इनका अंदाज़े बयां। जी बिस्मिल्लाह शहरियार नासिर साहब। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस्मों से बयां हो बहुत अच्छे। तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया ना आएगा जहाँ में बहुत अच्छे माशाल्लाह, क्या खूब। तुझ सा कोई आया है माशाल्लाह। ना आएगा जहाँ देता है गवाही देता है गवाही यही आलम का जरीदा किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शहरियार नासिर साहब जो कि रावलपिंडी जिनका ताल्लुक़ है, कोड नंबर है 0025, अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। लेकिन चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी न्याज़ी भी बताइए। हाँ माशाल्लाह, शहरियार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, जैसे कि तैयारी करके आए थे, जैसे इनको सिखाया गया था।
لیکن جہاں جہاں پہ یہ اضافی سر لیتے رہے، جگہ بناتے رہے، تو اس میں تھوڑا ایک پرابلم یہ تھا کہ وہ بناتے بناتے ان کا سانس ان کا ساتھ چھوڑ دیتا تھا. تو بیٹا آپ اتنا ہی سر بنائیں، اتنی جگہ بنائیں گلے میں جتنا آپ کا سانس ہے، کہ آخر پہ جو لفظ ہے جب وہ ادا پورا نہیں ہو پاتا تو پھر اس شعر کی جو کیفیت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے اچھی جگہ بنائی، اپنے گلے کا بھرپور استعمال کیا، جتنا آپ نے سیکھا تھا آپ کو سمجھایا گیا، آپ نے کی بات کو تھوڑا معذرت کے ساتھ کاٹ رہا ہوں. اتنی انہوں نے ایک بڑی مہارت کے ساتھ اپنے اسکیل کو نبھایا. ان کی جتنی رینج تھی جی اسی میں انہوں نے رہ کے اپنی ویریشن بتائی. جی مطلب اسے تجاوز نہیں کیا، تجاوز نہیں کیا، بہت سیف جاتے رہے، بہت سیف جاتے رہے، بہت ٹھہر ٹھہر کے سنبھل کے اور جگہ بنا بنا کے وہ پیش کر کے بڑھتے رہے کہ ان کا کلام جو ہے وہ پورا ادا ہو جائے، ان کا شعر جو ہے اشعار ہو. لیکن جہاں جہاں تھوڑا آپ اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے اپنے ذہن میں مائنڈ رکھیں. بے شک جتنی آپ کے گلے میں جگہ بن رہی ہیں جو آپ نے بنانی ہے وہ بنائیں، لیکن اس پہ صرف اتنا دھیان رہے کہ جہاں پہ آپ کا سانس پورا ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو چھوڑ دیں، آپ مزید اس کو نہ بنائیں، پھر اس سے آپ کا وہ جو لفظ ہے وہ پورا نہیں ہوتا. لفظ کو مطلب جلدی سے وہ کر دیتے، لفظ جو ہے اس کی پھر وہ پوری جو ادائیگی ہے وہ نہیں ہو پاتی، جو اس کا لفظ کے جو حق ہے ادا ہونے کا وہ پورا نہیں ہو پاتا. جی فواد بھائی. جی بالکل. دیکھیں ایک بات تو آپ ذہن نشین کر لیں، جس طرح سے کل کا مقابلہ تھا اسی طرح سے آج کا بھی مقابلہ ہے، بہت ٹف ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب پڑھنے والے اچھا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ باریکی میں دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک ایک اور دو نمبر والی گیم ہوتی ہے. تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. چھوٹی چھوٹی غلطی ہم آپ کو مینشن بھی کریں گے، جس طرح سے نیازی بھائی نے بتا دیا کہ آپ نے اضافی سر کئی جگہ، میں کہوں گا کئی جگہوں پہ لگایا آپ نے، کسی ایک جگہ نہیں. ٹھیک ہے نا، بیاں ہوں کے لفظ پہ آپ نے اضافی سر لگایا، تجھ سا کے لفظ پہ آپ نے اضافی سر لگایا، گواہی کے لفظ پہ آپ نے اضافی سر لگایا. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو شروع پہ آپ مرکی لے رہے تھے سٹارٹنگ میں، وہ آپ نے ہر دفعہ اضافی لیا، اسپیسیفک وہی ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے، ہر دفعہ اضافی لیا. تو دیکھیں سروں کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کوالٹی دی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا بے تحاشا استعمال کریں، ایسا نہیں ہے. کسی جگہ پہ استعمال کریں. آپ سریلے ہیں، آپ کے گلے میں گنجائش بھی بہت ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ نے وہ جو پاور ہونی چاہیے تھی آواز میں وہ نہیں تھی آپ کے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی دبی ہوئی آواز کے ساتھ پڑھا. آپ کا فوکس سروں پہ تھا. آپ نے آواز کو وہ زوردار آواز، جس طرح سے یہ کمپوزیشن ہے اس طرح سے زوردار آپ نے پڑھا نہیں، اس کو بہت دھیما پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے، یہ ایک غلطی آپ کی تھی. باقی آپ نے سروں کا اضافی، ہاں جہاں میں کا جو لفظ ہے وہ تھوڑا سر کمزور آیا، وہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے باقی سر اتنے زیادہ کر دیے تھے کہ اس میں آپ تھوڑا کمزور پڑ گئے. بہرحال آپ پڑھتے اچھا ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اتنی بڑی غلطیاں نہیں ہیں. نیکسٹ راؤنڈز میں آپ کوشش کریں کہ ان کو نہ دہرائیں. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ اتنا آج کا کمپٹیشن ٹف ہے، اس لیے ہمیں زیادہ باتیں کرنا پڑ رہی ہیں. یہ جتنی باتیں انہوں نے کہی یہ کسی لحاظ سے آپ کی تعریف ہو رہی ہے، یہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے، یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ آپ پڑھتے اچھا ہیں. میرے خیال سے اگر آپ ایک سٹیپ، ایک سر اوپر لے لیتے نا تو آپ یہ جو تیرے اوصاف دیتا ہے گواہی، یہ جو نچلے سروں میں آپ تھوڑا سا ڈگمگا جاتے تھے، یہ نہ ہوتا اگر ایک سر آپ اوپر آتے. وہ اگر آپ اوپر آ جاتے تو آپ کی آواز میں جگہ ہے، کیونکہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کی آواز اوپر جتنی آپ لے کے جا سکتے ہیں جا سکتی ہے. لیکن شاید آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ اوپر جا کے میری آواز بلاسٹ نہ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود آپ نے، ان کی بات بالکل صحیح ہے، آپ نے کچھ جگہوں پہ وہ جو ہے نا ایک چیز یاد کر لیتے ہیں، ایک انسان ایک چیز یاد کر لیتا ہے اور وہ بار بار اسی جگہ پہ کرتا ہے، مطلب اپنی آپ سے اس کی آمد نہیں ہوتی. تو کوشش کیا کریں جہاں پہ جو سر لگے وہی لگایا کریں، ایکسٹرا نہ کیا کریں، وہ خراب ہو جاتا ہے. تو پڑھا آپ نے اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے. جیسے ہی آپ شروع میں آئے اور آپ نے آلاب لیا سٹارٹ، وہ مجھے بہت اچھا لگا. اوورال آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بہت اچھا پڑھنے والے ہیں تو اس لیے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور تھوڑا سا اوپر، ایک سٹیپ اوپر چلے جائیں، آپ کے گلے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی ناظرین، آپ نے سنا ججز کی رائے جو اتنی باریک بینی سے
सुन रहे थे, और मैं तो शायद समझ रहा था कि बच्चे की बहुत सारी तारीफ़ें होने वाली हैं, लेकिन तारीफ़ें प्लस जो निशानदेही इन्होंने की वो इस बच्चे के काम आएगी, और इन फ्यूचर ये अगर इन चीज़ों को अपने अंदर समेट ले और इन बातों को दिल में डाल ले तो फिर इंशाल्लाह बहुत ही काम बिल्कुल। आएगा। और बल्कि फैसल भाई, कल जितना टफ मुकाबला था, कल के बच्चे हमारे पिछले सीज़न में आ चुके थे और इस आज लेवल भी ऐसा ही पे है। बिल्कुल, और इस लेवल पे नहीं पढ़ सके जिस लेवल पे उन्होंने कल पढ़ा है। तो वो बताते हैं कि हमारे जजेस के जो कमेंट्स हैं वो किस तरह से बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, तो आपने सुना है शहरियार नासिर साहब को, तो आपको बताते चलें इनका कोड नंबर है 0025, जिनका ताल्लुक ज़िला रावलपिंडी से है। रात 12 बजे तक हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए और इनको फिर से देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इनके साथ अब मौजूद हैं हमज़ा एहसान साहब, जिनका ताल्लुक ज़िला एबटाबाद से है, जिनका कोड नंबर है 0026। आइए सुनते हैं कि ये किस तैयारी के साथ आए हैं और क्या ये जजिस की जो हिमायत है वो हासिल कर पाएंगे कि नहीं। सुनते हैं हमज़ा साहब को। जी बिस्मिल्लाह। वाह क्या जूद व करम, वाह क्या जूद व करम है शहे बदहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जूद व करम। माशाल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा के बहुत अच्छे। हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा वाह क्या जूद व करम। माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमज़ा एहसान साहब अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। अब चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ जजेस की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या इन्होंने अपना 100% पेश किया है कि नहीं। जानते हैं जजेस की राय। जी जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा पढ़ते हैं ये, लेकिन इनकी आवाज़ में जगह है, हर चीज़ इनके पास मौजूद है, हर गुर मौजूद है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये क्यों इस्तेमाल नहीं करते। ये काफ़ी सुर में है और वो जो एक मजबूती के साथ आना होता है वो अभी भी इन्होंने। और दूसरा ये कलाम थोड़ा सा ठहराव के साथ मज़ीद पढ़ा जाता तो और भी एक तासुर। ठहराव इसमें था लेकिन जान नहीं थी।
باقی انہوں نے غلطی نہیں کی, میں اس طرف نہیں جا رہا کہ انہوں نے یہ غلطی کی, یہ غلطی, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اور بھی اچھا کر سکتے تھے, کیونکہ ان کی آواز میں جگہ ہے, ان کی آواز میں سر ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن پھر بھی وہ کوئی فیکٹر ہے جس کی جو مسنگ ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے پڑھا تو اچھا ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے, انہوں نے غلطی نہیں کی اتنی خاص, لیکن پھر بھی اس سے بہت اچھا کر سکتے. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پہلے اتنی لمبی تمہید باندھ کے ساری مسٹیکس بتا رہے تھے, آخر میں کہتے ہیں تعریف ہو رہی ہے اور غلطی نہیں کی. میں شہریار کی بات کر رہا تھا, ہم سب ججز نے اس پہ بڑا بریفلی کمنٹ کیا, تو کمنٹ اسی پہ کیا جاتا ہے جس میں کچھ جگہ موجود ہو. ان کو یہ بتایا کہ آپ نے یہ جگہ لی, وہ جگہ لی, اوپر گئے, نیچے گئے, اس کا مطلب انہوں نے یہ سب کیا, ان کے پاس یہ پوٹینشیل, یہ فن ہے, تو اسی لیے میں نے یہ شاید اس وجہ سے جواد بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا نہ کریں, ایکسٹرا نہ کریں, تو اس وجہ سے بچے. نہیں, انہوں نے بالکل نہیں کیا نا, پڑھا تو کرتے. تو میں پھر کہہ رہا ہوں انہوں نے غلطی نہیں کی, لیکن پہلے آپ نے ایک کو اتنا ماشاءاللہ پیار سے سمجھا دیا, دوسرے نے کہا اب میں نے کچھ کیا تو ایکسٹرا نہیں کرنا. ہر لفظ کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جو ہر کلام میں, ہر کلام کو ہر طریقے سے, جس طرح واہ کیا جود و کرم, یہ ایک اس طرح کلام ہے کہ یہ جس طرز میں بھی پڑھا جائے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کانوں کو. اور اس کی شاعری ماشاءاللہ میں تو مالک ہی کہوں, کیونکہ ہیں وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو یہ کلام تو شعراء بالکل, تو انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا, لیکن ان کو اگلے دونوں راؤنڈ میں اپنا 100% دینا ضروری ہے. بالکل. جی فواد بھائی کیا کہیں؟ جی دیکھیں, جواد بھائی نے کافی زیادہ بتایا آپ کو, میں مختصراً ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا, پڑھا آپ نے بہت اچھا, غلطی کوئی نہیں کی, ٹھیک ہے, نہ سر کے حوالے سے نہ تلفظ کے حوالے سے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے پڑھنے میں آج وہ انرجی نظر نہیں آ رہی تھی, ٹھیک ہے, جو ایک انرجی ہونی چاہیے تھی. ہمیں ایسا لگا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں, اگر آپ نہیں تھکے ہوئے تو آپ نے کیوں ایسا پڑھا یہ ہمیں نہیں پتہ, یا آپ جو ہے پہلے پارٹیسپینٹ کے بعد تھوڑا سا اپنے اوپر بوجھ محسوس کر رہے تھے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے بتایا کہ سروں کے حوالے سے, جواد بھائی نے کہا بالکل استعمال نہیں کیا, ہم صرف منع کرتے ہیں اضافی سر سے, ٹھیک ہے. ایک چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ بری لگتی ہے. آپ اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ سروں کا استعمال کریں اور ایک لمٹ تک کریں. جب وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا اچھا ہے, میں پھر بتا رہا ہوں, سر کے حوالے سے کوئی غلطی نہیں کی, تلفظ کی کوئی غلطی نہیں کی. سر میں تھوڑا سا اور آپ اس کو خوبصورت کر سکتے تھے, لیکن آپ ریزرو رہے, ٹھیک ہے. اور ایک جو آپ کے اندر پڑھنے کا ایک ہم نے دیکھا فیکٹ کہ تھوڑا بوجھل سا تھا, انرجیٹک نہیں تھا, اس کو نیکسٹ راؤنڈ میں کوشش کریں کہ نہ ہو. بالکل. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ میں ان کے لیے اتنا کہوں گا کہ ماشاءاللہ پرفارمنس تو اس کی بہت اچھی تھی, بہت اچھا انہوں نے پڑھا, لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو میرے معزز ججز صاحبان نے کہی کہ آپ کے پڑھنے میں جو ایک کیفیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی. جیسے انسان نیند سے اٹھ جاتا ہے یا تھکا ہوتا ہے اور وہ پڑھتا ہے, تو آپ کی وہ والی کیفیت تھی. اس کا جو انتر ہے نا, جو اٹھتا ہے, اگر آپ اس کو اور اچھے طریقے سے پڑھتے تو یہ اور اس میں کیفیت بنتی, لیکن آپ نے اس کو بڑا ناپ تول کے پڑھا ہے, بڑے حد میں ایک اس مقام پہ رہے کہ بس جیسے کہتے ہیں نا چلنے والا کام تھا, بس آپ اس کو لے کے چلتے رہے. آپ نے اس میں وہ چیز ایک جدت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی, لیکن بہرحال آپ نے پڑھا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے سنی ججز کی کمنٹس جو اتنے احسن طریقے سے بچے کو سمجھا رہے تھے, اور تفصیلاً جو گفتگو کر کے انہوں نے بتایا, ایک ایک پوائنٹس پہ بتایا کہ اس کو اس طرح کر کے اٹھانا, سب کچھ باریکی سے بتایا. تو آپ نے سنا ہے حمزہ احسان صاحب کو, جن کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے ہے, جن کا کوڈ نمبر ہے 0026, اور رات 12 بجے تک, جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, رات 12 بجے تک اوپن رہے گا, جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے. اور بار بار ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں, عاجزانہ اپیل کر رہے ہیں کہ 1 واٹس ایپ 1 ووٹ بھجوائیں, تاکہ ہمیں جو ہے ووٹس میں بھی آسانی ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو. بعض اوقات لوگ جو ہیں ایک واٹس ایپ سے 15 مرتبہ 10 مرتبہ نام لکھ کے وہی کاپی پیسٹ کرتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. ہم ان نمبرز کو بلاک کرتے ہیں, اور بلاک کرنے سے
آپ کو ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اب چلتے ہیں اپنے تیسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب. تیسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب تو ضرور جائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے بریک کا ٹائم. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینگ جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہمارے فرسٹ راؤنڈ کے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ کو سن رہے تھے، حمزہ احسان کو، اور اب ہم دعوت دیتے ہیں اپنے فرسٹ راؤنڈ کے تھرڈ کنٹیسٹنٹ کو، جن کا نام ہے عمر فاروق اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0027 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. سنتے ہیں ان کا انداز بیان. جی بسم اللہ عمر صاحب، بسم اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں عمر فاروق صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی فواد بھائی. جی ماشاءاللہ عمر فاروق، آپ کی آواز بہت پیاری آواز ہے اور پڑھا بھی آپ نے بہت نغمگی کے ساتھ اس کو. یہ اسی طرح ہے جس طرح سے کل ہمارے مقابلے میں احسان نے کلام پڑھا تھا، اس میں اتنے زیادہ راگ یا اتنے زیادہ سر نہیں تھے، لیکن اس کے اندر ایک کیفیت تھی. جی ہاں، لیکن اس میں ایک کیفیت تھی پڑھنے میں. تو انہوں نے بھی جو کلام پڑھا، گو کہ اتنے سر نہیں تھے اس میں، اتنے اتار چڑھاؤ نہیں، لیکن ایک کیفیت تھی اس میں. تو نعت شریف میں سب سے زیادہ جو دیکھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں آپ کی کیفیت کتنی بنتی ہے. اصل بات یہی ہے کہ حسن نعت کتنا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے. بہرحال پھر بھی آپ کوشش کریں کہ اپنے اندر مزید ویریشن لے کر آئیں. بالکل. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ عمر نے بہت اچھی حاضری پیش کی، بہت اچھا کلام تھا ان کا. میں اتنا کہوں گا کہ آپ کا سانس جو ہے وہ تھوڑا کم ہے. جتنا خوبصورت کلام تھا اور جتنی خوبصورتی سے آپ نے اس کو پڑھا، اگر آپ کا سانس تھوڑا اور ہوتا تو یہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا تھا. آپ تھوڑا اس پہ دھیان دیں، جب آپ پریکٹس کریں تو آپ اپنی اس چیز کی طرف جو ہے بغور وہ کریں. جی جواد بھائی، لگتا ہے آپ نیازی بھائی کی بات سے متفق نہیں ہیں. بالکل، میرے خیال سے ان کا سانس بہت ان کا ساتھ دے رہا تھا. وہ کلام اس طرح ہے کہ اس میں سانس کم بھی ہو تو چل جاتا ہے. میں صرف جیسے فواد بھائی نے کہا، نیازی بھائی نے پڑھا، انہوں نے اچھا ہے، آواز ان کی بہت خوبصورت ہے، اثر کرنے والی آواز ہے. ہاں ان کا ذرا الفاظ جو ہیں، جس طرح انترے میں پہلی دفعہ انہیں لیکن، وہ مجھے میرے کانوں کو یوں لگا، اور دوسری دفعہ انہوں نے ٹھیک کیا.
تو الفاظ پہ تھوڑی توجہ دے. باقی کلام کی ان کی سلیکشن ان کے لحاظ سے ٹھیک تھی, خوبصورت پڑھا, روانگی کے ساتھ پڑھا, اچھا پڑھا, لیکن آپ کو مزید مشکل سے مشکل کلام کی طرف جانا چاہیے, اور لوگوں کو سننا چاہیے, زبیب شاہ کو سننا چاہیے, منظور الکونین صاحب کو سننا چاہیے, تاکہ آپ میں مزید اور اچھی ویریشنز آئیں اور مشکل سے مشکل کلام آپ کو آئیں. باقی آپ نے بہت خوب پڑھا. جی ناظرین, تو آپ نے سنا عمر فاروق صاحب کو, جن کا تعلق ضلع پشاور سے. کوڈ نمبر ہے 0027. رات 12 تک واٹس ایپ نمبر ہمارا اوپن رہے گا. زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے اور پھر سے ان کو دیکھنے سننے کا موقع حاصل کیجیے. اسی کے ساتھ ہمارے پہلے راؤنڈ کے لاسٹ کنٹسٹنٹ, جن کا تعلق ضلع ہری پور سے ہے اور میرے پسندیدہ ثنا خوان رسول ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. مجھے ان کو سن کے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں, بہت سرور ملتا ہے ان کو سن کے اور دلی تسکین ملتا ہے. دیکھتے ہیں آج یہ کس انداز سے. میری مراد محمد فہد نسیم صاحب سے, جن کا کوڈ نمبر ہے 0028, تعلق ضلع ہری پور سے ہے. جی بسم اللہ. کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, ہر طرف مہکتے ہیں بہار آئی ہے, کس کی آمد عطر افشاں جو مدینے سے ہوا مدینے سے ہوائی ہے, زلف محبوب یقیناً کہیں لہرا کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں اور ایک سماع سا انہوں نے باندھ دیا اور بہت ایسی کیفیت بن گئی کہ جی چاہ رہا تھا ان کو سنتے رہیں. کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے, ہر طرف پھول مہکتے ہیں, بہار آئی ہے. ججز کی جانب بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا ٹائم, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک ایک مرتبہ پھر آپ کو مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں کہتے ہیں خوش آمدید. اور بریک سے جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے محمد فہد نسیم صاحب کی خوبصورت سی آواز, اور میرے خیال سے جو سیزن فرسٹ سیکنڈ میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی تھی اور ججز کی جانب سے جو ان کو کہا گیا تھا کہ ان کے پڑھنے میں ٹھہراؤ نہیں تھا, تو آج مجھے وہ ٹھہراؤ نظر آیا.
اور کافی حد تک انہوں نے امپروومنٹ کی، لیکن وہ تو ججز ہی بہتر بتا سکیں گے، لیکن میرا اپنی رائے ہے کہ میں نے جس طرح سنا ان کو، مجھے بہت ہی سکون ملا اور بہت ہی ایک اور کیفیت سی بندی تھی، ایک سما سا بن چکا تھا. بار کے چلتے ہیں ججز کی جانب کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی جواد بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو پچھلے سیزن میں بھی سمجھایا تھا کہ آپ تھوڑا سا ٹیمپو آپ کا تیز ہے، اتنا تیز نہیں تھا آپ کا. اس بار ٹیمپو اچھا تھا لیکن اس طرح بھی نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے. میں تو یہ حیران ہوں، پچھلی دفعہ بھی کہا ہے کہ اتنی چھوٹی سی جان میں، کمزور جان میں یہ آواز نکلتی کہاں سے؟ ویریشن. اور یہ ویریشن اتنی کھرج والی، اتنی بھاری آواز کمزور سے جسم سے نکلنا، اور اس پہ انہوں نے جو سر لگائے، میں سوچ رہا تھا یہ کہاں غلطی کریں گے اور کہاں پہ ان کے سر خراب ہوں گے، لیکن اس بار انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا، آؤٹ سٹینڈنگ پڑھا. میں نے ابھی تک جتنی ججمنٹ ہوئی کسی کو کسی کیٹیگری میں فل مارکس نہیں دیے، تو میرا دل کر رہا ہے کہ ان کو میں اتنے زیادہ مارکس دوں. لیکن مسئلہ ایک اور ہے، یہ پچھلے سیزن میں بھی انہوں نے فرسٹ راؤنڈ میں بہت اچھا پڑھا تھا، لیکن یہ دوسرے یا تیسرے راؤنڈ میں ان کی جو وہ کنسسٹنسی ہے وہ برقرار نہیں رہتی. یہ دوسرے راؤنڈ میں کچھ ان سے ہو جاتا ہے. تو میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ دوسرے راؤنڈ میں بھی بالکل اسی طرح کی پرفارمنس دے، تو انشاءاللہ کوئی آپ کو نہیں روک سکتا یہ سیزن جیتنے میں، فرسٹ آنے میں. آپ میں وہ جگہ ہے کہ آپ یہ سیزن ون کرو. تو آپ اسی طرح اپنی محنت جاری رکھو، اسی طرح خوبصورتی سے پڑھو. ہاں تھوڑا سا اپنے آپ میں اور مزید سوز، تھوڑا سا ٹیمپو کو تھوڑا اور بہترین کرنے کی کوشش کریں، تو آپ انشاءاللہ کوئی آپ کو یہ سیزن جیتنے سے نہیں روک سکتا. جی فواد بھائی. جی بالکل. فہد نسیم جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور ان کے آج کے پڑھنے میں پچھلے سال کی نسبت جو تبدیلی ہے وہ محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک سال میں کافی محنت کی ہے اور کافی پریکٹس کی ہے. ماشاءاللہ بہت نکھار آیا ہے آپ کے پچھلے سال اور اس سال کے پڑھنے میں. سروں میں کوئی کمی نہیں تھی. میرے حساب میں اگر انترے میں مزید اوپر کی ایک سر کی جگہ بن سکتی تھی، جو کہ آپ نے نہیں کیا، آپ نے ایک لمٹ میں رکھا اس کو. پھر بھی بہرحال بہت اچھی جگہیں لگائیں آپ نے، اور اس بات کو آپ نے یاد رکھا کہ حد سے زیادہ سر نہیں لگانے. ٹھیک ہے، آپ نے اچھے سر لگائے ہیں. باقی رہ گئی بات جو جواد بھائی کہتے کیفیت کی، تو ایک آپ کو میں بات کر دوں کہ پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ جو ہے اس بات پہ نہ ہو کہ میں مقابلے کے لیے پڑھ رہا ہوں. پڑھتے ہوئے آپ نعت شریف کو خود محسوس کریں اور خود اس کو جو ہے نا انجوائے کریں، اس کلام کو، ان الفاظ کو، اس حاضری کو جو ہے خود محسوس کریں. انشاءاللہ خود بخود جو ہے اس کے اندر کیفیت بنتی جائے گی. اور ایک چیز جو میں نے ان کے اندر دیکھی، آج انہوں نے اسکیل بھی اچھا لیا. بالکل. اور جب انہوں نے اٹھایا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اوپر لے کر جائیں گے. جی ہاں، ایک سر بڑے ہی اوپر جگہ آسانی کے ساتھ اور بڑی طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا اور فوراً سے نیچے آیا. اور اچھا کیا. وہی بات کہ اگر پریکٹس اس سر کی نہیں تھی تو آپ نے تجربہ نہیں کیا، یہ اچھا کیا آپ نے، رسک نہیں لیا. جی ہاں. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ فہد نے بہت اچھی پرفارمنس دی، بہت اچھا پڑھا. پچھلے سال کی نسبت ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، اور جہاں جہاں پہ آپ نے سر لگائے، جس لفظ پہ، خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر سر دوسرے سر سے جدا تھا. سیم کاپی نہیں تھا کہ جو پہلے لفظ پہ آپ نے لگایا سر وہی سر آپ نے دوسری جگہ بھی دی ہو، لیکن مختلف کر کے پڑھا. کافی اچھا پڑھا ماشاءاللہ، بہت اچھا. جی ناظرین، آپ نے سنا محمد فہد نسیم صاحب کو، جن کا کوڈ نمبر ہے 0028. ہری پور سے ان کا تعلق ہے، اور اگر آپ ان کو سیمی فائنل میں دیکھنا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، تو رات 12 سے پہلے زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور پھر سے ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اختتام ہوتا ہے. سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم اپنے تمام کنٹیسٹنٹس کو بتانا چاہیں گے، چونکہ ہم ڈیلی بتاتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن آج پھر آپ کو بتاتے چلتے ہیں. ہمارے ججز کی جانب سے آپ کو ایک دیا جائے گا ٹاسک. ٹھیک ہے، اس ٹاسک کو استائی کی صورت میں پڑھیں گے ہمارے محترم ججز صاحبان، اور انترے کی صورت میں آپ نے پڑھنا ہوگا. جو انترا، جو بھی پارٹیسپینٹ ہوگا، وہ انترا انہی کے اسکیل سے ججز کے اسکیل سے پک کرے گا، تو وہی زیادہ نمبر حاصل کر پائے گا. اگر کسی نے ان کا اسکیل پک نہ کیا تو وہ نمبر کا حقدار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ سب ریڈی ہیں؟ تو سب سے پہلے آ رہے ہیں
شہریار ناصر صاحب، لیکن اس سے پہلے میرے خیال سے ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا ٹائم، کہیں بھی مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور کرتے ہیں فوراً سے سیکنڈ راؤنڈ کا آغاز. تو سب سے پہلے آ رہے ہیں شہریار ناصر صاحب، جن کا کوڈ نمبر ہے 0025، راول پنڈی سے جن کا تعلق ہے، اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں محترم فواد جان زیب صابری صاحب. جی بسم اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہر میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ظاہر میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے ماشاءاللہ. شہریار ناصر صاحب راولپنڈی سے جن کا تعلق ہے، فواد بھائی کا دیا وہ ٹاسک نبھا رہے تھے. جی فواد بھی کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ دیکھیں، اسکیل بھی آپ نے صحیح پک کیا. صرف ایک بات میں دوبارہ سے کہنا چاہوں گا کہ اتنے اضافی سروں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان سروں کی وجہ سے جو اس نعت شریف کی کیفیت تھی وہ گم ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ نے بہت زیادہ کیا اس کو، اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی. ایک حد تک یہ ہم نے آپ کو پہلے راؤنڈ میں بھی بتایا ہے اس کے لیے. بہرحال آپ نے اچھا پڑھا. میری طرف سے 8 نمبر ہیں آپ کے. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکیل کا راؤنڈ تھا وہ آپ نے بخوبی انجام دیا، اور اس کے علاوہ آپ نے اچھا پڑھا. مجھے آپ کی پرفارمنس اچھی لگی، میں آپ کو 9 نمبر دیتا ہوں. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس تھی آپ نے، جو اسکیل تھا وہ آپ نے بخوبی پک کیا، اس کے لیے میں آپ کو 7 نمبر دیتا ہوں. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے شہریار ناصر کو، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0025 اور راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ ان کو سیمی فائنل تک دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو پھر سے آنے کا موقع دیجیے. اس کے ساتھ چلتے ہیں اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب، جن کا نام ہے حمزہ احسان. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0026 اور ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ٹاسک کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں فیصل بھائی سے. جی. کیا کہیں مدینے کے پر کیف نظاروں کو جنت بھی
ترستی ہے طیبہ کی ہوا کو کیا کہیں یہ مدینے کے کس پیار سے خالق نے سرکار کے گون گائے دیکھو تو محبت سے قرآن کے پاروں کو کیا کہیے مدینے کے پرکیف نظاروں کو جنت بھی ترستی ہے طیبہ کی بہاروں کو کیا کہیے مدینے کے. ماشاءاللہ. جی فواد بھائی، ویلکم بیک. جی ماشاءاللہ، جو پچھلے راؤنڈ میں ان کو بتایا گیا تھا کہ انرجی ان کے پڑھنے میں کم ہے، تو ماشاءاللہ اب تھوڑا انرجیٹک نظر آ رہے ہیں، اور کوئی ایسی غلطی نہیں تھی. میری طرف سے 9 نمبر ہیں ان کے لیے. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ بہت اچھا کم بیک کیا آپ نے. میری طرف سے آپ کو 8 نمبر. جواد بھائی. بنا کسی بات کیے آپ کو 9 نمبر. ماشاءاللہ بہت ہی خوب اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا، اسکیل نبھایا. اب باری ہے عمر فاروق صاحب کی، جن کا تعلق ضلع پشاور سے، جن کا کوڈ نمبر ہے 0027. ان کے لیے ٹاسک دے رہے ہیں محترم سردار محمد نیاز قادری صاحب. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بادات چلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. جی نیازی بھائی کیا ماشاءاللہ اچھا انہوں نے اسکیل پک کیا، اور میری طرف سے ان کو 7 نمبر. جی فواد بھائی. جی اسکیل آپ نے بالکل ٹھیک نبھایا. غلطی آپ نے کی کہ الفاظ کو توڑا. ٹھیک ہے نا، روتی ہوئی کو روتی پڑا، اور یاد کو یاد لفظوں کو توڑا. تو اور ایک آخر میں وہ بازار کا لفظ. جی ہاں، تو میں آپ کو 7 نمبر دوں. بارات ہو. جی بالکل انہوں نے اسکیل پک کیا اور خوبصورت پڑھا. مجھے اچھا لگا ان کا پڑھنا. میں ان کو 8 نمبر. جی ناظرین، آپ نے سنا عمر فاروق صاحب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اسکیل نبھایا. آخر سیکنڈ راؤنڈ کے لاسٹ کنٹسٹنٹ محمد فہد نسیم صاحب، جن کا تعلق ہری پور سے، کوڈ نمبر ہے 0028. ان کے ٹاسک کے لیے جائیں گے جواد بھائی کی جانب. میں کہ بے وقعتوں بے مایا ہوں، تیری میں
چلا نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم بہت اچھا. بالکل انہوں نے ٹاسک کی ریکوائرمنٹ کو پورا کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہم چاہتے تھے وہ کیا. بہت خوبصورت پڑا. میں ان کو 10 نمبر دیتا ہوں. ماشاءاللہ جی بالکل. یہ میں سمجھتا ہوں اب تک کے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں جنہوں نے کہ اس راؤنڈ کو بہترین طریقے سے نبھایا. اسکیل بھی اور اس کے بعد سروں کا بھی خیال رکھا اور الفاظ کا بھی. میری طرف سے بھی 10 نمبر ہے. اور میری طرف سے فات کو 9 نمبر. ماشاءاللہ. جی ناظرین آپ نے جیسا کہ سنا لاسٹ کنٹیسٹنٹ کو بھی آپ کو لے چلتے ہیں اپنے سکور بورڈ کی جانب اور بتاتے چلتے ہیں کہ اس راؤنڈ کو کون لیڈ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے شہریار ناصر صاحب آئے جنہوں نے 24 نمبر حاصل کیے. ان کے بعد حمزہ احسان صاحب جنہوں نے 26 نمبر حاصل کیے. ان کے بعد عمر فاروق صاحب جنہوں نے 22 نمبر حاصل کیے. اور لاسٹ میں جو ہے محمد فہد نسیم صاحب جنہوں نے سب سے زیادہ 29 نمبر حاصل کر کے سیکنڈ راؤنڈ کی لیڈ کر رہے ہیں. تو اب تھرڈ راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں اور اس سے پہلے اپنے کنٹیسٹنٹ کو بتاتے چلیں کہ ابھی ججز کی جانب سے آپ کو ایک کلام دیا گیا ہے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا اور ججز میں سے کوئی بھی آغاز کرے گا اس کلام کا. پہلا پارٹیسپینٹ جو ہوگا اس کا انترا پڑے گا. لیکن جس انداز میں آپ نے سنا ہے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کلام میں اپنی ویریشن ڈالنی ہے. مطلب اپنے انداز میں اس کو پڑھنا ہے. کچھ چینج کر کے پڑھنا ہے. جو جتنا زیادہ چینج کر کے پڑھے گا اس کو جج کی جانب سے اتنے ہی زیادہ نمبر ملیں گے. تو آپ سب اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں اور ججز کی جانب چلتے ہیں کہ ان کی جانب سے جو ٹاسک ہے وہ آج تھرڈ راؤنڈ کے لیے وہ کوئی بھی محترم جج اس کو پڑھے. جی. تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول کیا بات ہے. تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے
برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا ہے تو بھی سائن عجیب انسان ہے خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے جہاں میں بن جاتے پورے لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا ہو مشک عنبر کے بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آج چاروں نے پڑھا ہے، لیکن ابھی ججز ہی بہتر بتائیں گے کہ کس نے تھوڑا سا منفرد اور مختلف کر کے پڑھا ہے. جی جواد بھائی. بالکل میرے خیال سے تو آج میں اس راؤنڈ سے خوش ہو گیا ہوں. سب نے بہت زبردست پڑھا. میری طرف سے اس بار صرف عمر جو ہے وہ اپنی لہ سے تھوڑا سا ہٹے، وہ اوپر جا کے ان کی اسکیل میں آواز تھوڑی خراب ہوئی، لیکن وہ اتنی بڑی وجہ نہیں تھی کہ اس کے ہم بہت زیادہ نمبر کاٹ سکیں. میری طرف سے شہریار کو 10 نمبر ہیں، میری طرف سے حمزہ کو بھی 10 نمبر ہیں اور فہد کو بھی 10 نمبر، اور پھر آخر میں عمر ہے، عمر کو میری طرف سے 9 نمبر. جی فواد بھائی. جی بالکل یہی بات ہے. تینوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، شہریار، حمزہ اور فہد. عمر نے کوشش بہت اچھی کی، ویریشنز بھی لے کے آنے کی کوشش کی، اور لیکن آواز کا تھوڑا فیکٹر تھا آپ کا. ٹھیک ہے، بہرحال پھر بھی میں شہریار کو دوں گا 9 نمبر، اور اسی طرح میں دوں گا حمزہ کو 8 نمبر. عمر کے لیے میرے پاس ہیں 7 نمبر، اور فہد سے جتنی مجھے امید تھی اتنا بہتر وہ نہیں کر سکا، لیکن بہرحال پھر بھی اچھا کیا، 8 نمبر. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ چاروں نے اچھی پرفارمنس دی، اپنے اپنے انداز سے کلام پیش کیا. شہریار کو 9 نمبر میری طرف سے، حمزہ کو 8 نمبر، اور فاروق کو 7 نمبر، اور فہد کو 9 نمبر.
माशाल्लाह बहुत ही खूब हो गया आज तो, नंबर की बहुत ज़्यादा भरमार सी हो गई और है। ये फर्स्ट प्रोग्राम है कि हमारे जजेस ने 10 नंबर तक 10 दिए हैं, नंबर वरना 9 बिल्कुल ही दिए, वरना देते अभी हैं। तक किसी एपिसोड में इतने नंबर नहीं दिए गए। तो आपको ले चलते हैं फ़ौरन से अपने स्कोर बोर्ड की जानिब, और जिसमें सबसे पहले शहरियार नासिर साहब हैं जिन्होंने हासिल किए हैं 29 नंबर, और इनके बाद हैं हमज़ा एहसान साहब जिन्होंने 26 नंबर हासिल किए हैं, जिनका ताल्लुक़ ज़िला एबटाबाद से है। उनके बाद है हमारे पास उमर फ़ारूक साहब जिनका कोड नंबर है 0027, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। और हमारे चूँकि प्रोड्यूसर साहिबान रिज़ल्ट भी जल्दी से तैयार कर रहे हैं और हमें साथ साथ आगाही भी दे रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि ये जो आज का कंपटीशन है बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा सा तजस्सुस भी हम पैदा कर रहे हैं कि नंबर जो है जजेस ने तो अपनी जानिब से बहुत सारे भी दिए हैं, और किसी को हमारे फवाद भाई ने थोड़े से मुख्तलिफ करके नंबर भी दिए हैं, तो थोड़ा सा इनमें मुश्किलात का भी सामना हमें करना पड़ रहा है। और इसके बाद जो है उमर फ़ारूक साहब जिनका पेशावर से ताल्लुक़ है, तो मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे भी बताएंगे कि उनके कितने नंबर हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि एक मरतबा फिर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास पहले नंबर पे जो हैं शहरियार नासिर साहब जिन्होंने 26 नंबर हासिल किए, इनके बाद 28 नंबर, इनके बाद हैं हमज़ा एहसान साहब जिन्होंने 26 हासिल किए, इनके बाद उमर साहब जिन्होंने 23, और इनके बाद लास्ट में है जिन्होंने हासिल किए हैं 27 मोहम्मद फ़ाद नसीम साहब ने। बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म का रिज़ल्ट है, सेकंड राउंड का भी, थर्ड राउंड का भी, फर्स्ट राउंड तो बिल्कुल हिडन है, वो तो पता ही नहीं तो उसमें क्या है। लेकिन रात 12 बजे तक हमारा व्हाट्सएप नंबर ओपन है, आपकी राय से ही हमारा जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होगा, वो तैयार होगा। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो हकदार है, उसको वोट कीजिए और फाइनल तक उसको पहुंचाइए, सेमीफाइनल तक उनको पहुंचाइए। अब आपको बताते चलें कि आज कौन कौन कहां से हमारे पास मौजूद था। तो सबसे पहले मौजूद थे शहरियार नासिर, इनका कोड आईडी है 0025 और रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ था। इनके साथ हैं हमज़ा एहसान, इनका कोड आईडी है 0026, एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ हैं उमर फ़ारूक 0027, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। और सबसे आखिर में है मोहम्मद फ़हद नसीम 0028, इनका कोड आईडी है और हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है। और इसी के साथ हमारे इस नशरियात का, खूबसूरत नशरियात का टाइम इख्तिताम पजीर होता है। ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक नए फूलों के गुलदस्ते के साथ, नई चेहरों, नई खूबसूरत आवाज़ों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और ज़ारा अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।